الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم صلوا عليه محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ اس دنیا سے فوت ہو چکے تھے۔ یعنی محبوب کریم کی ولادت سے بھی 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے کی۔ بعد سنتین مات جدہ عبد المطلب، 2 سال بعد آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فکفلہ عمہ ابو طالب، پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں یتیم رل جایا کرتے تھے، ضائع ہو جایا کرتے تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ انہی دنوں میں نبی الخاتم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مطہرہ ہوئی۔ مگر یتیمی میں بھی آپ لاوارث نہ ہوئے۔ گزر گئے وہ دن جو بچپن کے تھے۔ جوانی نے جب جوانی نے اپنا اظہار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
صدق کے، وفاداری کے، رحم دلی کے چرچے صرف وادی بطحا یعنی مکہ شہر میں نہیں، دور دور تک پھیل گئے۔ آپ کی کریم مزاجی، امانت داری، غریب پروری، بے کسوں کا سہارا بننا، غریبوں کا تعاون کرنا اور اس جیسی اور بھی جو خوبیاں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مشہور و معروف ہو گئیں۔ مگر وہ دن کچھ غربت کے دن تھے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اجازت لی کہ مکہ کی وہ مالدار خاتون جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس کا قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس قافلے میں چلا جاؤں۔ چچا کی اجازت پا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اپنی غرض بتائی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نے پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قافلے میں بھیجا تجارت کی غرض سے۔ پھر اس نے اپنے غلام میسرہ کو حکم دیا کہ خیال کرنا یہ جوان کوئی عام جوان نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا، اس کی ضروریات کا خیال بھی کرنا۔ وہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ دنیا نے مصر کے بازار میں دو شخصیتوں کو دیکھا اور دونوں ہی حسین و جمیل تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور ایک کا نام نبی الخاتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مصر کی بازار والے اس وقت یوسف علیہ السلام جو بکنے کے لیے آئے تھے اس مال کو دیکھتے رہ گئے، کسی نے مال والوں کی پرواہ نہ کی، وہ کون ہیں، کیسے ہیں۔ اور اب کہ کسی نے مال کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کیسا مال ہے، سستا ہے، مہنگا ہے، سب نے مال والے کو دیکھا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے بربح وفیر، بہت کثیر منافع لے کر آئے۔ ادھر سید خدیجہ اپنے گھر کی بالا خانے پہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہیں، اپنے قافلے کو دیکھ رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ان کا قافلہ بھی آ رہا ہے اور ساتھ میں ایک بادل کا ٹکڑا بھی سفر کر رہا ہے۔ میسرہ نے بتایا کہ جس نوجوان کو ہم ساتھ لے کر گئے تھے، بازار والے بس اس کی شکل دیکھتے رہے اور منافع پہ سامان خریدتے رہے۔ پھر ہم نے دوسرا منظر یہ دیکھا کہ یہ نوجوان جس طرف بھی جاتے تھے اور انہی کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے رہتا تھا، کبھی ان کو گرمی کی شدت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عمر کے 40 سال کو پہنچے تو طبیعت میں ایسی کیفیت تھی کہ کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ الگ تھلگ رہ کر اللہ کی محبت میں عبادت کیا کرتے تھے۔
جس جگہ رہتے تھے وہ غار تھی، اور اس غار کا نام تھا غار ہرا۔ جبل نور پہ وہ غار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے سورۃ علق کی پہلی 5 آیاتیں نازل فرمائیں۔ کچھ دن بعد یہ وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ کچھ دنوں بعد پھر وحی آئی، پھر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور یہ مسلسل وحی چلتی رہی۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ یہودیوں نے آ کر سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں تو بتاؤ روح کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے۔ انہوں نے جب یہ سوال کیا تو آقا نے فرمایا کل اس کا جواب بتاؤں گا۔ وجہ یہ تھی کہ جب بھی کبھی کوئی سائل آتا تو جبریل امین اس سائل کا جواب لے کر بھی تشریف فرما آتے۔ اسی دن یا رات کو یا اگلے دن تک اس تجربے کی بنیاد پر حضور نے فرما دیا کل بتاؤں گا۔ اس میں یوں نہ فرمایا کہ اللہ بتائیں گے تب بتاؤں گا یا کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس وجہ سے اس کے بعد بھی کچھ دن وحی کا نزول بند ہو گیا۔ ادھر مکہ کے کافروں نے شور مچایا۔ وہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کریم پیغمبر نبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی اے محمد، کیا تیرا خدا تجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور وحی بھیجنا بند کر دی ہے؟ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور بیزار ہو گیا ہے، تب وحی بھیجنا بند کر دی ہے اس نے۔ کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے طعنے تکلیف دے رہے تھے، اور یہ جملہ تو متشدد جملہ تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کر دیا۔ ادھر فوراً جبریل امین تشریف لے آئے۔ جناب جبریل امین نے آ کر عرض کی کہ محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ 2 قسمیں تھیں، ایک دن کی قسم، ایک رات کی قسم۔ کہ دن کی قسم جب اس کی شعاعیں نکلتی ہیں، روشنی پھیل جاتی ہے، اور واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے۔ مفسرین نے اس پہ ایک اور نقطہ پیش کیا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد اللہ رب العزت نے محبوب کریم کے چہرے کی قسم کھائی کہ حبیب آپ کے چہرے کی قسم اور آپ کی زلفوں کی قسم، وہ چہرہ جس پہ چاند اور سورج کی روشنی مقابلہ نہ کر سکے، وہ زلفیں جن پہ رات کی سیاہی بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ حبیبم والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے چہرے کی قسم ہے، پھر آپ کی زلفوں کی قسم ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، پکی بات یہی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض بھی نہیں ہوا اور بیزار بھی نہیں ہوا۔
یہ وحی کا سلسلہ کبھی کبھار بند ہو جاتا تھا، یہ کوئی خرابی تو نہیں تھی، معاذ اللہ یہ ناراضگی تو نہیں تھی، یہ بیزاری تو نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ فرما کر یہ مثال دی کہ جس طرح دن کے بعد رات آ جاتی ہے، دن کا اجالا غائب ہوتا ہے، رات کی سیاہی غالب آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ دن نہیں نکلے گا، کہ ہر رات کی تاریکی کے بعد بھی دن نکل آتا ہے، سورج چڑھ آتا ہے، اس کی شعاعیں پھیل جاتی ہے۔ جس طرح ہر تاریکی کے بعد دن کا اجالا ضرور نکل آتا ہے، فرمایا جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ناراض ہو گئے ہیں اس لیے رات کو نازل کر دیا۔ فرمایا نہیں، رات تو ہم نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اس لیے بنائی ہے کہ دنیا اس میں سکون اور آرام کر سکے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ اور جو دن بنایا تھا وہ تو انسانی زندگی کے کام کاج کے لیے بنایا تھا، اور جو یہ رات بنائی ہے انسان کے سکون کے لیے بنائی ہے، نہ کہ ناراضگی کی غرض ہے۔ جس طرح ہر رات کے بعد دن آ جاتا ہے، محبوب اس طرح وہی بند ہونے کے باوجود بھی وہی آ جاتی ہے، یہ ناراضگی نہیں ہے۔ کفار تو اس پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دو قسمیں کھانے کے بعد واضح فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، محبوبم تمہارا رب تم سے ناراض بھی نہیں ہے، بیزار بھی نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی ڈراؤنی ہوتی ہے، پریشان کن ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود سحر آتی ہے، اجالا چھا جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، تاریکی و ظلمت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی فرمایا بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم نے جو آپ کو زندگی عطا فرمائی اس میں بھی آپ کے لیے خیر و برکاتیں ہیں، لیکن آگے جو آنے والی زندگی ہے وہ اس تمام دنیا کی زندگی سے بہترین ہوگی۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب کیا ہم نے تمہیں کبھی لاوارث چھوڑا ہے؟ کبھی ہم نے تمہیں بے سہارا چھوڑا ہے؟ جب ہم نے تمہیں اس دنوں میں جب دنیا کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتی، جب دنیا کسی کے ساتھ پیار نہیں کرتی، کوئی محبت کا سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ان دنوں میں بھی ہم نے تمہیں لاوارث اور لاسہارا نہ چھوڑا، تو آج بھی ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کے ہر حال ساتھ میں رہیں گے، تعاون میں رہیں گے، محبت میں رہیں گے، اور انعامات کی دولت دیتے رہیں گے، اتنی دیر تک دیتے رہیں گے کہ یہاں تک کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنی دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ایک لفظ ہے کہ اسی جگہ پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں محمد آپ پہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ آپ میری پوری گناہ گار امت کو معاف نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھا کر اس ام جمیل کے لفظوں کی تردید کی کہ آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے، بیزار بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ دنیا تو انعام والی ہے، مگر آئندہ ہم جو آپ کو زندگی دینے والے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ انعام یافتہ ہوگی، اور یہ فرمایا کہ ہم اس دنیا میں بھی آپ سے راضی ہیں، اور اگلی دنیا میں صرف آپ سے راضی نہیں ہوں گے بلکہ نعمتیں اور برکتیں اتنی دے دیں گے کہ آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں یاد دلوائیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب کہ آپ یتیم نہیں تھے،
ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یتیمی کا دور بہت ہی بھیانک دور ہوتا ہے۔ آج بھی ایسا ہے کہ بچہ یتیم ہو جائے، کوئی اس کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اسے خیر صلاح کا مشورہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ تو ظلم و تشدد کا دور تھا۔ اس دور میں جب اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو یتیم پیدا فرمایا، مگر محبوب علیہ السلام کو ٹھکانہ بھی عطا فرمایا کہ محبوب اس وقت اپنے دادا کی پرورش میں رہے، پھر دادا کی وصال کے بعد چچا کی پرورش میں رہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی ضرورت تھی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے میسرہ کی واپسی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انوارات اور برکات سنے اور منافع دیکھا، تو پھر اس نے خود ہی پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکاح فرما لیں۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اطہر 25 سال تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے شادی کر لی۔ اس طریقے سے لاسہارگی بھی نہ رہی اور بے گھر بھی نہ رہے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ تشریف لے آئیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے بیگانے ہو گئے، جو دوست تھے وہ دور ہو گئے، جو رشتہ دار تھے وہ مارنے پہ تل آئے، مگر مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر دست کلمہ پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور معاونت کا وعدہ کیا۔ یہی سیدہ خدیجہ ہے جو اکثرہن مالا عاشت فی المکہ، مکہ میں رہتی تھیں اور اکثر طور پر مالدار تھیں۔ یہی سیدہ خدیجہ ہے کہ ایک روز جب ان کا وصال ہوا تو ان کو کفن دینے کے لیے چادریں بھی اس گھر میں موجود نہیں تھیں، یعنی چادروں کی دولت، چادروں جتنے پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ کہاں گیا ان کا مال و دولت؟ وہ سارا کچھ انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں قربان کر دیا، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین پہ نثار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلوایا، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمُ، فرمایا کیا آپ یتیم تھے اور آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا، پھر آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو دولت دی، اب یہ ہے کہ اما الیتیم فلا تقہر، تمہیں مہربانی کرنی چاہیے کہ جو یتیم ہیں ان کے ساتھ سختی سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اور ان یتیموں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ کو ان کا شکر ادا کرنا ہوگا، جو بچپن میں آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو گھر عطا فرمایا، پھر آپ غریب تھے اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمائی۔ یہ تو ہو گیا شکرانے کے طور پر۔ شکرانے کے طور پر یہ ہوا کہ جو اللہ نے مال و دولت دی، آپ آگے غریبوں میں تقسیم کرتے رہیں، یتیموں میں تقسیم کرتے رہیں، سائلین کو دیتے رہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ آگے قولی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب اللہ رب العزت نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، جس طرح آپ مالی عبادت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح آپ قولی عبادت کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو گنتے رہیں، شمار کرتے رہیں، پھر ان کا تذکرہ کرتے رہیں اور ان کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ باتیں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہیں، محبوب کی پوری امت کے لیے ہیں۔ ان میں یہ جو آخری چیز ہے یہ ایک بہت بڑے فلسفے والی چیز ہے
کہ آدمی کسی نہ کسی وجہ سے غریب آدمی کا تعاون بھی کر لیتا ہے، یتیموں کا تعاون بھی کر لیتا ہے، بے کسوں کی مدد کر لیتا ہے، چاہے وہ دل سے کرے یا بے دل سے کرے، اللہ کی رضا سے کرے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، لیکن اس کی زبان پہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ جاری رہنا یہ کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ آج اس کا فقدان ہے۔ جتنا بھی بڑا مال و ثروت والا آدمی ہو، کہیں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، یہ ناشکری ہے۔ کہ جس امیر سے امیر آدمی کے پاس بھی چلے جاؤ اور اس سے پوچھو بھائی کیا حال ہے، تو کہے گا بس کوئی حال نہیں ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، فلاں خوف ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ کبھی وہ ایک آنے والی تکلیف کا چرچا تو کرتا ہے، جو 10 نعمتیں اسے بلا تکلیف حاصل ہوئی ہیں ان کا چرچا تو نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مال و دولت ہوتے ہوئے بھی، گھر اور بچے اولاد ہوتے ہوئے بھی دنیا پریشان حال ہے۔ قرآن مجید نے دوسری آیاتوں میں ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اگر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، پھر اللہ کی پکڑ بہت بڑی سخت ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، نافرمانی کی، انکار کیا، کفران نعمت کیا، پھر یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں نہیں دیں گے، فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پکی بات یہ ہے کہ میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم دیں گے نہیں۔ اللہ رب العزت تو انہیں بھی دیتا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ تو انہیں بھی دینے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، وہ تو کفار کو بھی دیتے ہیں، مشرکین کو بھی دیتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی دیں گے۔ لیکن فرمایا ان عذابی لشدید، پکی بات یہ ہے کہ ہم کفران نعمت کرنے والے کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہوگا مگر اختیار نہیں ہوگا، یعنی بندہ بیمار ہو گیا، اب اس کے پاس دولت ہے، گھر میں ساز و سامان ہے، مگر ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی۔ اب چیزیں ساری دسترخوان پہ موجود ہیں، مگر آدمی اپنی صحت کے خوف سے انہیں کھا بھی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا، رزق ہوگا لیکن وہ اسے کھا نہیں سکے گا، استعمال نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ ان عذابی لشدید، یہ اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہوگی، 5 بیٹے ہوں گے، 8 بیٹے ہوں گے، لیکن وہ والدین کی قدردانی نہیں کریں گے، والدین کا کہنا نہیں مانیں گے، والدین سے وہ محبت سے اور سلوک سے پیش بھی نہیں آئیں گے۔ ان عذابی لشدید، تو قرآن مجید نے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرما کر یہ واضح کر دیا کہ جس طرح شکرانے کے آپ اعمال ادا کرتے ہیں، اس طرح شکرانے کا قول بھی جاری رکھے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے، ایک آدمی کو ایک پریشانی آ جائے تو اس ایک پریشانی کو لے کر دل پہ اثر کر کے بیٹھ رہتا ہے یا دنیا کو فریادیں کرتا پھرتا ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، ایک ہی تکلیف کو بار بار گردانتا رہتا ہے۔ کیا اسے سر سے پاؤں تک دوسری جسم پر کوئی اور وہ صحت یا سکون محسوس نہیں ہوتا؟ اگر وہ صحت اور سکون کو دوسری جگہ پہ محسوس کر لے، پھر جب اس کا شکریہ ادا کرے گا
تو اللہ رب العزت اس شکر کی دولت سے یہ تکلیف بھی ختم فرما دیں گے۔ آگے ایک صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر دی کہ حضرت ہم تو مکہ سے مدینہ آئے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر آئے، ہماری تجارت تھی وہیں رہ گئی، ہماری اولاد تھی وہیں رہ گئی، ہمارا گھر تھا وہیں رہ گیا، ہمارا مال و متاع تھا وہیں رہ گیا، سب کچھ چھوڑ کر مکے سے مدینہ تنہا ہجرت کر کے آئے ہیں، تو بھلا یہاں ہمارے پاس ہے کیا جس کا قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہے؟ رہنے کے لیے آپ کے پاس چھت نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت اسی رہنے والی چھت کے متعلق بھی سوال کریں گے اور پینے والے ٹھنڈے پانی کا بھی سوال کریں گے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قولی عبادت بھی ساتھ ساتھ میں سکھائی کہ میرے محبوب آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جس طرح غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس طرح یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جس طرح یتیموں کے ساتھ معاملات اچھے رکھتے ہیں، اور جس طرح مانگنے والوں کے ساتھ بھی آپ محبت سے پیش آتے ہیں، اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ محفل ہائے عام میں بھی اور تنہائی میں بھی جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو بھی بیان کرتے رہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وصال کے عالم تک بھی کبھی بھی زندگی میں ایک کلمہ ناشکریہ ادا نہیں کیا، اور آپ نے اپنی جماعت قدسیہ کو بھی یہی شکر سکھایا، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہیں 3 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے صحابہ بھی کبھی ناشکری کے کلمات نہیں اختیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ خندق ہو رہی تھی، کسی صحابی نے بھوک کی شکایت کی، اللہ کے رسول بھوک لگی ہوئی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی شکایت کی۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو اپنے پیٹ کو پیچھے رکھنے کے لیے تاکہ بھوک کا احساس کم پڑ جائے، میں نے ایک پتھر اپنے پیٹ پہ رکھا ہے اور اس کو بند کیا ہوا ہے تاکہ مجھے بھوک کی شدت محسوس نہ ہو۔ تو صحابی نے ایک پتھر کے متعلق بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ زندگی میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناشکری کے کلمے نہیں کہے، اور اپنی جماعت قدسیہ کو بھی یہی سکھایا کہ وہ جتنی بھی پریشانی میں تھے کبھی بھی انہوں نے ناشکری کے کلمات نہیں کہے۔ ایک عورت تھی جو بہت بڑی بیمار تھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اس سے جاتے تھے پوچھتے تھے اماں جی کیا حال ہے، وہ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں کہا کرتے تھے کہ جس آدمی نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو اسی عورت کو دیکھ لے کہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، تو یہ دنیا میں بھی جنتی عورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اللہ